یسوع کے نام میں اسلام۔ آج کے کلام کا عنوان ہے، کیا آپ نے عہد کے صندوق کے لیے جگہ مقرر کر لی ہے؟ عہد کا صندوق بڑی اہمیت کا حامل ہے، مخلصی کے دری میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس قدر اہم ہے کہ خدا کی ہیکل بنی اسرائیل کے درمیان نامکمل تھی، اور اسرائیل کی تاریخ میں عہد کا صندوق کھو گیا اور یہ دوبارہ مل بھی گیا، اور عہد کی تاریخ میں عہد کے صندوق کے کھوئے جانے پر ہم غور کریں گے۔ 1445 قبل مسیح میں موسیٰ نے خیمہ اجتماع کھڑا کیا، اور پھر 1102 قبل مسیح میں افق کے لوگوں کے ساتھ جنگ، اور 1002 قبل مسیح عہد کا صندوق واپس آیا۔ 959 قبل مسیح میں سولمن کی ہیکل تعمیر ہوئی اور عہد کا صندوق واپس آیا، اور وعدہ کی سرزمین میں، اور 586 قبل مسیح بابلیوں نے حملہ کیا یروشلم پر۔ عہد کا صندوق اسی حملے کے دوران کھو گیا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دور آیا کہ عہد کا صندوق کھو گیا۔ 586 قبل مسیح حزقیل نے جب رویا دیکھی، بنی اسرائیل جب بابل کی سیری سے واپس آئے اور یروشلم میں ہیکل تعمیر ہوئی، اور یہ زربابل کی ہیکل تعمیر کی گئی، اس وقت بھی عہد کا صندوق موجود نہیں تھا، اور ہیرودیس کی ہیکل میں بھی عہد کا صندوق نہیں تھا، اور رومیوں کے حملہ کے دوران اور عہد کا صندوق موجود نہیں تھا، یا مقدس روٹیوں کی میز، چراغ دان، دیگر چیزیں تھیں، لیکن عہد کا صندوق نہیں تھا۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں عہد کے صندوق کا گم ہو جانا یہ بہت اہم موضوع ہے، اور بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں دوبارہ سے عہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں، اور خدا کی بادشاہی کی منادی ہوتی ہے۔ آسمان کھل گیا، مکاشفہ 11 باب 19 آیت، اور پھر 7 نرسنگے پھونکے گئے۔ مکاشفہ 11 باب اور 19 آیت، خدا کی ہیکل جو ہے وہ آسمان میں ہے، اور وہ کھل گئی، اور عہد کا صندوق وہاں پر دیکھنے کو ملا، اور جسمانی طور پر عہد کا صندوق گھوم گیا، جو کہ خداوند کی ایک پہچان تھی، یہ اس کی حضوری کا نشان تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری ہر صورت میں موجود رہتی ہے۔ عبرانی 8 باب 4 سے 5 آیت، آسمانی چیزوں کا عکس جو ہے وہ جسمانی چیزوں میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے تاکہ اخیر زمانہ میں جو کچھ بائبل میں تصویریں ہمیں نظر آتی ان کی تکمیل ہو۔ ہم جب مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح سلیمان نے عہد کے صندوق کے لیے جگہ تیار کی تھی، ہمیں بھی عہد کے صندوق کے لیے جگہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقی عہد کا صندوق ہماری زندگیوں میں جگہ پا سکے۔ اور اس حقیقی عہد کے صندوق کی کیا اہمیت ہے، اور پہلی سلاطین اس میں ہم دیکھیں گے 6 باب کی 19 آیت کو دیکھیں گے۔ پہلی سلاطین 6 باب کی 19ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اور ہمیں بھی مسیح یسوع میں ہیکل کے طور پر تعمیر کیا گیا، ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہم خدا کی حقیقی ہیکل کے طور پر تعمیر کی جاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت، افسیوں 2 باب 22 آیت، ہاں مل ملا کر خدا کا مقدس بنتے ہیں، اور اس مقدس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ میں خدا اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ اس عہد کے صندوق کو بنائیں،
عہد کے صندوق کے 3 حصوں کو ہم دیکھیں گے۔ مخلصی کی تاریخ میں عہد کے صندوق کے ان 3 حصوں کی کیا اہمیت ہے؟ آئیں اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس عہد کے صندوق میں تھی وہ شریعت۔ یہ عہد کا صندوق ہے اور اس میں شریعت رکھی گئی تھی، 10 احکام۔ خروج 25 باب 10 سے 16 آیت۔ خدا نے کہا کہ کیکر کی لکڑی کا جو عہد کا صندوق بنانا اور اس کی لمبائی اور چڑھائی بتائی گئی تھی، اور اسے کہا گیا تھا کہ اس میں شہادت جو شریعت تھی، 10 احکام تھے، خدا نے کہا تھا کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں رکھنا۔ خدا نے کیوں یہ شریعت دی؟ اور لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کا شریعت دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ خدا کی شریعت کا مقصد یہ تھا کہ ہم گناہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں۔ رومیو 3 باب 10 سے 12 آیت بیان کرتی ہے کہ کوئی شخص راستہ باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی راستہ باز نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو سمجھے اور خدا کا طالب ہو۔ سب گمراہ ہو گئے اور کوئی نیکی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں ہے، کوئی بھی انسان راست باز نہیں ہے۔ یہ گناہ کا علم ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہم کس قدر گناہ آلودہ لوگ ہیں اور ہم کس قدر گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رومیو 3 باب 20 آیت۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کے کاموں کے سبب سے کوئی شخص جو ہے وہ راستہ باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ اس سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رہے کہ شریعت دینے کا مقصد گناہ کا علم اور اس کی پہچان کروانا تھی۔ جس قدر ہم گناہ کا علم اور معرفت حاصل کرتے ہیں اور پہچانتے کہ کوئی راستہ باز نہیں ہے، اور 613 مرتبہ شریعت کا ذکر آیا ہے۔ پہلا شموئیل 6 باب 19 آیت۔ خدا کی شریعت میں قدرت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر پہلا شموئیل 6 باب 19 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عہد کے صندوق کے اندر جھانکا تو وہ وہیں پر مر گئے، اور 50 سے 70 لوگ مر گئے۔ لوگوں نے وہاں پر غم کیا، وہ افسردہ ہوئے، انہوں نے ماتم کیا، کیونکہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ عہد کا صندوق ہے۔ ان کے نزدیک تو محض ایک ڈبہ ہوگا، لیکن اس میں خدا کی حضوری تھی، خدا کی شریعت تھی۔ اور پہلے تو بنی اسرائیل عہد کے صندوق مل جانے پر خوش تھے، اور انہوں نے جب شریعت اور عہد کے صندوق کو کھول کر شریعت کو دیکھا تو خدا نے 50 سے 70 لوگوں کو وہی مار دیا۔ آج بھی عہد کا صندوق جو ہے 10 احکام کے ساتھ مکمل نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں عہد کا صندوق ہوتا ہے، یعنی جب خدا کا کلام ہمیں مل جاتا ہے، تو یہ اتنا ہی کافی نہیں کہ عہد کا صندوق مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ نا امید ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے اور بے راہ روی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ خدا کا رحم و ترس ہے کہ اس نے عہد کے صندوق میں ایک اور چیز بھی رکھی ہے، اور دوسری چیز عہد کے صندوق میں تھی سرپوش۔ عہد کا صندوق بیان کرتا ہے خدا شریعت کے مطابق ہماری عدالت نہیں کرے گا، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ رحم و ترس سے بھرا ہوا ہے۔ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ناکام ہو، تم کمزور ہو، اس لیے میں تمہاری عدالت شریعت کے مطابق نہیں کروں گا، بلکہ
مرسی سیٹ یعنی اپنے رحم اور ترس سے اب تمہاری عدالت کروں گا۔ خدا اس عہد کے صندوق کو آپ دیکھ سکتے کہ کروبیوں کے پروں سے اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ خدا کے 10 احکام کے خلاف جو گناہ ہیں، جو ناراستی ہے، یہ وہ گناہ بھی جو ہمارے اجداد سے چلے آ رہے ہیں، ہماری سرشت میں شامل ہیں۔ ہر طرح کی ناراستی اور نافرمانی جو خدا کے 10 احکام کے خلاف ہے، خدا اس کو ڈھانپتا ہے، اور یہ کفارے کا مقام ہے۔ اور سرپوش کو آپ کفارے کا مقام بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے کپورٹ روٹ کا، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ کیپر ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپا لے لینا۔ اور خدا کی حضوری ہمارے گناہوں کو چھپاتی ہے، اور خدا کی معافی ہمیں ملتی ہے۔ خدا نے پورے طور پر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ غلطیوں 3:22 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ شریعت نے ہر ایک شخص کو گناہ کے تابع کر دیا، تاکہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو سکیں، تاکہ مسیح یسوع میں جو وعدے ایمان سے کیے گئے ہیں ہم ان وعدوں کو ایمان سے قبول کر سکیں۔ غلطیوں 3:22 آیت۔ مسیح کی محبت ہماری تمام ناراضگیوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ پہلا پطرس 4:8 آیت میں لکھا ہے، اور محبت جو ہے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ کپار یہ عبرانی زبان میں ایک زبردست لفظ ہے جو ڈھانپنے کو، چھپانے کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کی شریعت کو ماننے میں جو ناکامی ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رومیو 3:25 آیت میں لکھا ہے، اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے کفارہ بخش قربانی دی گئی ہے، اور ایمان سے اس قربانی کو قبول کرنے سے ہماری ناراضگیاں معاف ہوتی ہیں، ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہرتے ہیں، کیونکہ خدا نے تحمل کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ خدا نے پورے طور پہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ کلسیوں 2:13-14 آیت کہ خدا نے مسیح یسوع میں ہمیں زندہ کیا اور ہمارے گناہ معاف کیے۔ 14 آیت میں کہ اس نے ہمارے تمام جو ناراضگیاں تھیں ان کو منسوخ کر دیا، اور ان کو صلیب پر جڑ دیا، اور سارا حساب کتاب جو ہمارے خلاف تھا اس کو ختم کر دیا۔ کلسیوں 2:13 اور 14 آیت کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس قدر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے اور جس قدر ہم اس گناہ کی پہچان ہوتی گئی، اسی قدر خدا نے ہم پر رحم اور ترس کیا، اور مسیح یسوع کے وسیلے سے اتنا ہی بڑا فضل ہم پر کیا۔ رومیو 5:20 آیت میں لکھا ہے، اور شریعت اس لیے تاکہ ہماری ناراضگیوں میں اضافہ ہو، یعنی کہ ہم گناہ کی پہچان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور جب گناہ بڑھتا گیا، ہم کو گناہ کی پہچان ہوتی گئی، تو پھر خدا کا فضل بھی اسی قدر بڑھتا چلا گیا۔ جو ہی ہم خدا کے کلام کو گہرے طور پر سمجھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کمزور اور گنہگار ہیں۔ یاد رہے بہنوں بھائیوں، خدا کا فضل ہماری ناراضگی اور گناہوں سے بھی زیادہ ہم پر مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہو چکا ہے۔ یہ خدا کا فضل مسیح یسوع کے صلیب پر یہ کیے گئے کام کے سبب سے بہت زیادہ ہوا۔ یعقوب 2:13 آیت میں لکھا ہے کہ رحم جو ہے وہ عدالت پر غالب آتا ہے، اور تخت عدالت جو ہے
وہاں پر ہمارے لیے امید ہے کہ رحم اور ترس موجود ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اور خدا رحم اور ترس جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس نے کیا، اس کے وسیلہ سے ہماری عدالت ہوگی، نہ کہ شریعت کے مطابق۔ اور سرپوش ہی وہ جگہ جہاں پہ ہم خدا کے فضل کے تخت کے پاس جا کر اس سے ملتے ہیں۔ عبرانیوں 4:16 میں لکھا ہے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جائیں جہاں پر ہم پہ رحم ہوتا ہے، اور ہم وہ فضل حاصل کرتے ہیں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ خروج 25:22 خدا نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے، یعنی سرپوش کے پاس میں تجھ سے ملا کروں گا، یعنی جو کروبیوں اور عہد کے شہادت کے صندوق کے درمیان جگہ ہے۔ میں تیرے ساتھ باتیں کروں گا اور تجھے بنی اسرائیل کے لیے احکام اور شریعت دوں گا۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ یہ عہد کا صندوق اور یہ سرپوش مکمل نہیں ہے، کیونکہ خدا کی حضوری ہی نے آ کر اس کو مکمل کرنا تھا۔ شریعت کی کتاب اور سرپوش اور اوپر کروبی تھے، اور تیسرا حصہ یہ تھا دونوں کروبیم کے درمیان خدا نے ان سے کلام کرنا تھا، یعنی خدا کی حضوری اس پر آنی تھی۔ یہ کروبیم کو دیکھیں جو عہد کے صندوق کے اوپر ہیں، اور یہ ایک ہی دھات کے ٹکڑے سے، ہتھوڑے سے، چھینی سے بنائے گئے تھے، اور خدا نے کہا تھا کہ ایک ہی ٹکڑے کے وہ بنائے جائیں۔ خروج 25:19 یہاں پر ہدایت کی گئی تھی کہ ایک ہی دھات کے ٹکڑے سے کاٹ چھانٹ کر ان کو بنایا جائے۔ خروج 25:19-20 وقت کی نزاکت کے لحاظ سے ان حوالہ جات کو نہیں پڑھا جا رہا، بعد میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور خدا نے واضح بتا دیا تھا کہ سرپوش کے اوپر جو ہیں 2 کروبی ہوں گے، اور وہ ان کے پر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور وہ عہد کے صندوق کو، سرپوش کو ڈھانپے ہوں گے۔ کروبیم کے بغیر یہ عہد کا صندوق جو نامکمل تھا، اور یہ کروبی اگر نہ ہوتے، سرپوش نہ ہوتا، تو ہم خدا کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ گنتی 7:8-9 جب موسیٰ جو ہے وہ خدا سے ملاقات کے لیے گیا، اس نے خدا کی آواز کو سنا، اور سرپوش کے درمیان سے خدا نے اس سے کلام کیا، اور خدا نے اس سے باتیں کی، اور یہ عہد کا صندوق مکمل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور اس کو ڈھانپا گیا ہے ڈھکن سے، اور یہ اوپر سرپوش ہے، اور اس کے اوپر 2 کروبی ہیں، اور ان کو سرپوش سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاں پر خدا کی حضوری آتی تھی۔ عہد کا صندوق جو ہے مسیح یسوع کی عکاسی ہے، یہ آنے والے مسیح کی تصویر ہے، وہ ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، جس طرح باپ نے مسیح یسوع کو بھیجا ہے اور یسوع نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں ہم جائیں۔ یوحنا 17:18 جس طرح اے باپ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، میں بھی انہیں اس دنیا میں بھیجتا ہوں۔ آئیں عہد کے صندوق پر نظر کریں۔ مقدسی کی تاریخ کے نقطہ نظر سے عہد کے صندوق کو دیکھیں۔ کروبیم تھے، اور پھر حیات کا درخت۔ کروبیم سے ہم حیات کے درخت کو دیکھتے ہیں، اور خدا نے حیات کے درخت کو بھی واضح کیا خدا کے کلام میں، پیدائش کی کتاب میں اور مکاشفہ کی کتاب میں۔ عہد کے صندوق کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس یسوع کو جس طریقے سے بھیجا گیا تھا، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ یسوع نے
ہمیں نئے عہد کے خادم مقرر کیا ہے، اور خدا نے ہمیں عہد کے صندوق، دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب 6 سے 9 میں لکھا ہے کہ یسوع نے ہمیں نئے عہد کے خادم مقرر کیا ہے، لفظوں کے نہیں بلکہ روح کے خادم، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندگی بخشتا ہے۔ اگر موت والی جو شریعت تھی، خدمت تھی، تختیوں پر لکھی گئی، تو یہ کس قدر اہم ہے اور ضروری ہے کہ روح کی شریعت جو ہے، وہ جو جلال والی ہے، وہ ہمارے دلوں پر لکھی جائے۔ اگر مجرم ٹھہرانے والی شریعت جو ہے وہ اس قدر اہم تھی، تو راست باز ٹھہرانے والی شریعت جو ہے وہ کس قدر جلالی اور عظیم ہے۔ اور دیکھنا ہے کہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد کے درمیان یہ کس قدر اہم ہے کہ ہم لنک کو، رابطے کو جانے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے کاہن اور خادم مقرر کیے گئے ہیں، نئے عہد نامے کے خادم ہیں، اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، وہ لا تبدیل ہے۔ پرانا عہد نامہ لفظوں کے طور پر تھا، نیا عہد نامہ روح سے لکھا گیا، روح سے ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور یہ زندگی بخشنے والا نیا عہد ہے۔ پرانا عہد لفظوں سے لکھا گیا اور یہ مجرم ٹھہراتا اور موت کا سبب ہے، نیا عہد زندگی بخش ہے۔ پرانا عہد موت کا باعث تھا، نیا عہد روح کے وسیلہ سے قائم ہوا اور یہ زندگی بخشتا ہے اور ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ پرانا عہد نامہ مجرم ٹھہراتا ہے، نیا عہد راست باز ٹھہراتا ہے، اور یہ نیا عہد ہمیں خدا کے ساتھ درست رشتے اور تعلق میں باندھتا ہے۔ اور اسی کلام سے خدا کے 10 احکام سے 2 مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں۔ کلام ایک ہی ہے، لیکن نئے عہد نامے کا کلام زندگی بخشتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے، پرانے عہد نامے کا کلام مجرم ٹھہراتا ہے۔ پرانا عہد ہلاکت کا باعث ہے، اور کیونکہ اس سے ہمیں گناہ کی، برائی کی پہچان ہوتی ہے، لیکن نئے عہد نامہ زندگی کی پہچان دیتا ہے، روح کی پہچان دیتا ہے، راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور ان کروبیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر باغ عدن میں حیات کا درخت تھا، صرف کروبی اس تک جا سکتے تھے، انسان کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کروبیم درمیانی تھے جو خدا کے بہت قریب تھے، وہ خدا کے قریب جا سکتے تھے، اور یہ ہماری بحالی کو بیان کرتے کس طریقے سے آدم گناہ میں گر گیا اور کس طرح خدا اور اس کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ پیدائش 3 باب 24ویں آیت میں لکھا کہ خدا نے آدم کو گناہ کے بعد باغ سے نکال دیا اور اسے مشرق کی طرف خدا نے کروبیم مقرر کیے تاکہ وہ حیات کے درخت کی جو ہے وہ حفاظت کریں، اور ان کروبیوں کے ہاتھوں میں شعلہ زن تلواریں تھیں۔ پیدائش 3 باب 24 آیت، آپ اس حوالہ کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پیدائش 2 باب 15 آیت، پھر خدا نے انسان کو لیا اور اسے باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اس کی گلہ بانی اور نگہبانی کر سکے۔ گلہ بانی کے لیے، نگہبانی کے لیے شمر لفظ استعمال ہوئے جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ باغ عدن میں کیا تھا؟ اور پیدائش 2 باب 9 آیت، خدا نے وہاں پر ہر طرح کی جو سبزی ہے، درخت ہے، اس کو اگایا، اور ہر چیز جو دیکھنے میں خوشنما تھی، اور وہاں پر زندگی کا درخت بھی تھا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 5 آیت میں شیطان سانپ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور
اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیکی اور بدی کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک اور خدا سے ہٹ کر ایک اور کلام آیا جو ابلیس کی طرف سے تھا، اور پھر ساری صورتحال بدل گئی۔ آدم کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا؟ جب اس نے نیکی اور بدی کی پہچان والے درخت سے کھا لی تو کیا ہوا؟ اس پیدائش 3:10 میں لکھا ہے کہ جب اس نے پھل کھا لیا وہ خوف زدہ ہوا، اس کو احساس ہوا کیونکہ وہ ننگا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کی نظر سے چھپایا۔ اور پھر خدا نے کہا، کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تم نے اس درخت میں سے کھا لی جس کے تعلق سے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس میں سے نہ کھانا؟ اس سے پہلے کہ آدم نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا لیتا، باغ عدن میں پھل کھانے سے پہلے وہ ننگے تھے، وہ شرماتے نہیں تھے کیونکہ ابھی تک انہوں نے پھل نہیں کھایا تھا۔ نیک و بد کی پہچان کے سبب سے شرمندگی آئی، خوف آیا، اور پھر بالآخر انہوں نے برہنگی دیکھی، اور نیکی اور بدی کی پہچان کے سبب سے خوف، برہنگی، شرمندگی آئی۔ آئیں واپس عہد کے صندوق کی طرف چلتے ہیں جس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ عہد کا صندوق ہے۔ خدا سرپوش سے خود کلام کرتا تھا اور مرسی اور رحم کے تحت معاف کرتا تھا، اور عہد کے صندوق میں شریعت تھی، اور شریعت کو ڈھانپا گیا تھا، اور اس کے اوپر مرسی سیٹ تھی، سرپوش تھا، اور یہ دو کروبیوں کے درمیان سے ہو کر خدا کلام کرتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم شریعت پر غور کریں، خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ کیا شریعت نیک و بد کی پہچان کا علم ہے؟ کیا شریعت ہمیں نیک و بد کی پہچان دیتی ہے؟ جب ہم نے پہلے بھی اس بات کا جائزہ لیا، شریعت سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ رومیو 3:20 ہمیں خدا کی کلام میں سے دیکھنا ہوگا کہ گناہ کی پہچان کیا ہے۔ ہم اپنے طور سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی ہے۔ ہمیں نیک و بد کی پہچان خدا کے کلام سے حاصل کرنی ہے، اور رومیو 3:20 میں بتاتا ہے کہ گناہ کی پہچان کیا ہے، اور شریعت کے وسیلے سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا سرپوش سے کلام کرتا تھا۔ ان دونوں چیزوں کو الگ طور سے دیکھیں۔ نیک و بد کی پہچان خداوند یسوع مسیح کے مطابق، لوکا 6:9-10 اور یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ ٹو ڈو ایول ٹو سیو لائف، اور گڈ اچھی بات یہی ہے کہ زندگی بتائی جائے، اور بدی یہی ہے کہ ہلاکت ہو۔ نیکی اور بدی کی پہچان جو ہے وہ عدالت نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی عدالت نہ کریں۔ یعقوب 4:11-12 ہم ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں۔ آئے بھائیوں کو، جو کوئی اپنے بھائی کی عدالت کرتا ہے اور اس کی بدگوئی کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت کی عدالت کر رہے ہیں۔ اگر آپ شریعت کی عدالت کرتے ہیں تو آپ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ اس کی عدالت کرنے والے ہوئے۔ 12ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ عدالت کرنے والا اور شریعت دینے والا تو ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو بچانے کی اور ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں جو اپنے ہمسائے کی عدالت کرتے اور اس کو برا کہتے ہو؟ ہم کون ہیں کہ ہم کسی کی عدالت کریں؟
لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق ہی کلام کریں اور بولیں۔ معافی جو ہے ابلیس کو مات دینے والی بات ہے، اور یہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کے صلیب پر کی گئے کام کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو معاف کرتے ہیں تو میں نے بھی اسے معاف کیا، اور جب میں کسی شخص کو معاف کرتا ہوں تو پھر میں نے مسیح کے اختیار کو جو ہے وہ مد نظر رکھا۔ ابلیس ہے جو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، وہ نہیں چاہتا، وہ ہوشیار ہے اور مکار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے برے منصوبوں کو سمجھیں اور اس سے واقف ہوں، لیکن ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے۔ عہد کا صندوق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں عہد کے صندوق کو سمجھنا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام سے کیا کرنا ہے، اور ہمیں عاجزی اور فروتنی اختیار کرنی ہے۔ ہمیں کلام کے بغیر محسوس کرنا کہ ہم ناتوانا ہیں، ہم بے قوت ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہم غیر محفوظ ہیں۔ ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے حاصل شدہ معافی کو جاننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہ، ناپاکیاں، کمزوریاں ڈھانپی جاتی ہیں، اور مسیح یسوع کا صلیب پر کیے گا کام جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا نے سارا کچھ جو وہ ڈھانپ دیا ہے، اور خدا کی حضوری کے سبب سے سب کچھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ یسوع جو ایمانویل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ سکونت کرنی ہے۔ میکا 6:8 میں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کو بتایا نہیں گیا کیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ خدا انسان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ انصاف، محبت اور رحم و ترس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اس کے مطابق چلے۔ یہی خدا کا تقاضا ہے۔ میکا 6:8 آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ پہلا تواریخ 13:6، زبور 18 اور 10 کو بھی آپ بعد میں کوربیم کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کروبیوں کے پروں نے سرپوش کو ڈھانپ رکھا ہے، عہد کے صندوق کے اوپر ہیں یہ، اور یہ خدا کے صندوق کی عہد کے صندوق کی اہمیت ہے۔ ہمیں ہی عہد کے صندوق کی حقیقی صورت اختیار کرنی ہے۔ پہلی تواریخ 13:6، زبور 18-10 میں آپ کروبیوں کی صورت اور شبیہ کو جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں مسیح یسوع کے ہم شکل بننا ہے تاکہ ہم مل ملا کر خدا کا مقدس بن جائیں، تاکہ ہم خدا کے عہد کے صندوق کو اپنی زندگی میں لے سکے، اپنے گھرانوں، اپنی کلیسیا، اپنی قوم میں، اپنی کلیسیا میں عہد کے صندوق کو مرکزی حیثیت دے سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور آپ عہد کے صندوق کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں برکت دی تاکہ ہم تیرے کلام کو عہد کے صندوق کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کلام ہم نے سیکھا ہے ہماری زندگیوں، ذہنوں، دلوں میں بیٹھ جائے، اور ہمیں فروتن اور حلیم ہونے کا فضل دے۔ اور خدا ہم جانیں کہ ہم گنہگار ہیں، صرف مسیح یسوع کا خون ہمیں پاک اور راست باز ٹھہراتا ہے۔ ہم عہد کے صندوق کے سبب سے، سرپوش اور رحم کے سبب سے ہی خدا معاف کیے جاتے ہیں، ہماری کوئی راست بازی نہیں۔ بخش دے کہ ہم عہد کے صندوق مسیح یسوع پر خداوند اپنی نظریں جمائے رہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خدا ہم تیرے لیے حقیقی مقدس بن جائیں، تاکہ ہمارا
حقیقی تعلق اور رشتہ تیرے ساتھ بحال ہو سکے۔ خداوند ہم کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں بلکہ تیری آواز سننے والے بن سکیں، عہد کے صندوق کے پاس، تیرے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آنے والے بن سکیں۔ خدا ہم تیری حضوری میں ٹھہرے رہنے والے بن جائیں، تجھ میں تیرے لیے زندہ رہنے والے بن جائیں۔ خدا ہم تیری خوشنودی کا باعث ہو، ہمارا طرز زندگی تجھے سر بلند کرے، تیرے رحم اور ترس اور فضل کو ہم گہرے طور پر پہچان سکیں، تیرے لیے پاک زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند تیرے فضل، تیری محبت، ترس، شفقت اور اس موقع کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند یسوع ناصری کے نام سے آمین۔